بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى في مقام آخر: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وقال تعالى: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 16 شعبان 1428 ہجری مطابق 29 اگست سن 2007 عیسوی کو اس پروگرام میں یا اس درس میں جو مکتب توحید الجالیات بگعہ کے زیر اہتمام منطقہ حائل کے اندر جو واقع ہے، اس خوبصورت سے ایڈیٹوریم میں جس موضوع پر آپ حضرات سے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں، وہ موضوع آپ حضرات کو اعلانات کے ذریعے سے معلوم ہو گیا ہوگا، اور وہ موضوع ہے فضائل شعبان. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس موضوع کے سمجھنے اور قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. سب سے پہلے اللہ عز و جل کی جو آیات اور جو کلام اللہ میں جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں ان کا ترجمہ آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں. اس کے بعد انہی کی روشنی میں میں اپنے اس موضوع کی وضاحت کروں گا انشاءاللہ تبارک تعالی. اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا: اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور جب تم مرو تو اس حال میں مرو کہ مسلمان ہو، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، ٹکڑے ٹکڑے نہ بنو، تفرقہ بازی نہ کرو. دوسری آیت کریمہ جو میں نے پڑھی ہے، اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی آیتوں کو چھپاتے ہیں اور ہدایات کو جو واضح ہو چکی ہیں علم آنے کے بعد، ہم نے جو بیان کر دی ہیں اس کے بعد لوگوں کے لیے جو ہم نے واضح کر دی ہیں اس کے بعد ان آیتوں کو، ان باتوں کو چھپاتے ہیں، اولئک یلعنہم اللہ، اللہ کی لعنت ان کے اوپر ہوتی ہے، اللہ کی ان کے اوپر لعنت ہوتی ہے. ویلعنہم اللاعنون، اور لعنت کرنے والے بھی ان کے اوپر لعنت کرتے ہیں. تیسری آیت کریمہ جو میں نے پڑھی ہے وہ سورہ بقرہ آیت نمبر 159، اور تیسری جو میں نے پڑھی ہے اخیر میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اور میری آیات کو، میری باتوں کو تھوڑی سی قیمت کے بدلے فروخت نہ کرو، تھوڑی سی قیمت کے بدلے فروخت نہ کرو، اور مجھے سے ڈرو، اور حق اور باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو. حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط مت کرو، حق کو حق بیان کرو اور باطل اور جھوٹ کو جھوٹ بیان کرو، اور جان بوجھ کر حق کو نہ چھپاؤ. میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، میں شعبان کے فضائل کے تعلق سے یا شعبان کے اندر جو کچھ بھی رسم و رواج ہمارے ملکوں کے اندر ہوتے ہیں اور عام مسلمان ان کے اندر جو شریک ہیں،
میں ان کے تعلق سے کچھ باتیں آپ حضرات کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں اس مختصر سے وقت میں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے وقت عطا فرمائے اور قوت عطا فرمائے اور طاقت عطا فرمائے، اور کہ میں ان باتوں کو آپ حضرات کی خدمت میں صاف اور واضح طریقے سے رکھ سکوں۔ بولو آمین۔ اور اللہ رب العزت ہمیں حق بات کو حق اور باطل کو باطل کہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستوں اور بھائیوں، اللہ عز و جل نے کائنات کو پیدا فرمایا اور اس دنیا کو پیدا فرمانا تو سال کے 12 مہینے اللہ عز و جل نے مقرر فرمائے، اور یوں تو ایک مومن کی زندگی جو اللہ رب العزت کی طرف سے مستعار کے طور پر ملی ہوئی ہے، اس کے لمحات اللہ عز و جل کے ذکر اور اس کی خشیت ہی میں صرف ہونے چاہیے، اور ایک مومن اللہ عز و جل کے ذکر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں اپنے اوقات کو صرف کرنے کو اعزاز سمجھتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی کچھ مہینوں کے فضائل اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائے۔ انہی سال کے 12 مہینوں میں سے اسلامی سال کا 8واں مہینہ شعبان کا مہینہ بھی آتا ہے۔ اس مہینے کے فضائل کے تعلق سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رمضان المبارک کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ روزے ماہ شعبان میں رکھتے تھے، سب سے زیادہ روزے ماہ شعبان میں رکھتے تھے، اور شعبان میں کثرت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کثرت کے ساتھ رکھتے تھے کہ ہمیں یہ خوف ہوتا تھا کہ آپ روزہ توڑیں گے بھی کہ نہیں توڑیں گے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی کی ایک دوسری روایت فرماتی ہیں کہ رمضان المبارک کے جو روزے مجھ سے مخصوص ایام کی وجہ سے قضا ہو جاتے تھے، رمضان المبارک کے وہ روزے جو مخصوص ایام کی وجہ سے قضا ہو جاتے تھے، وہ روزے میں ماہ شعبان میں رکھا کرتی تھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ یہ اس مہینے کی فضیلت میں یہ 2 حدیثیں جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں رکھی ہیں۔ اللہ عز و جل نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسان اور جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ یقیناً اللہ رب العزت کی عبادت و بندگی کرنا یہ بڑی اہمیت کی چیز ہے، اور ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت و بندگی، لیکن یہ عبادت و بندگی، اس کے طور طریقے، اس کے اوقات، اس کے ٹائم ٹیبل ہم اپنی طرف سے متعین نہیں کر سکتے، بلکہ ضروری ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول ہی متعین کریں۔ چنانچہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں باقاعدہ طور پر مہینے، ایام، دن، ٹائم ٹیبل سب کچھ اپنی عبادت و بندگی کے بیان فرما دیے ہیں۔ وہ تمام اعمال جس سے اللہ راضی اور خوش ہوتا ہے، اللہ رب العزت راضی اور خوش ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے اسے بیان کر دیے، اور وہ تمام اعمال جس سے اللہ اور اس کے رسول، جس سے اللہ رب العزت ناراض ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی بیان فرما دیا، اسے ہمیں روک دیا۔ عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے پوچھا، کیا تو نے وسط شعبان کے روزے رکھے ہیں؟ اس نے جواب دیا نہیں۔ آپ نے فرمایا، جب تو رمضان کے روزے پورے کر چکے تو 2 روزے رکھ لے، 2 روزے رکھ لے۔ حدیث میں سرر شعبان کا ذکر ہے، اور سرر شعبان یہ اس سے مراد وسط ہے، آخر نہیں ہے، کیونکہ رمضان کے استقبال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ کوئی آدمی رمضان کے آنے کے 1-2 دن پہلے روزہ رکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا۔ بعض روایتوں میں تو یہاں تک ہے کہ 15 شعبان کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ ہی نہیں رکھتے تھے، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ رمضان کے استقبال میں یہ روزہ رکھا جا رہا ہے۔ بہرحال میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ کی عبادت مقصود ہے، مطلوب ہے، لیکن جیسا کہ میں نے بتلایا کہ دین اسلام کے اندر وہی عبادت قابل قبول ہے جس سے کہ جو اللہ کے لیے کیا جائے، اور وہی عبادت قابل قبول ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیا جائے۔ یہ دین اسلام مکمل ہے، کامل ہے، اس میں کمی اور بیشی کرنے کا کسی کو حق حاصل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اے لوگو، آج کے دن میں نے اپنے دین کو مکمل کر دیا ہے
اور میں نے اپنی نعمت پوری کر دی ہے اور دین اسلام سے میں راضی اور خوش ہوا ہوں، دین اسلام ہی میرا پسندیدہ دین ہے۔ اب دین کے مکمل ہو جانے کے بعد، دین کے کامل ہو جانے کے بعد ایک مسلمان کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہر وہ عمل جس سے اللہ رب العزت راضی اور خوش ہو اسے قرآن کریم میں اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر ڈھونڈنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے۔ جو آیات میں نے آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کی ہیں اور پڑھی ہیں ان کے ترجمے سے بھی آپ کو اس بات کا اندازہ لگ گیا ہوگا کہ کسی بھی انسان کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ قرآن کریم کے آیتوں کے بدلے میں دنیا کو خریدتا پھرے یا اپنی مرضی سے کوئی بات کہے اور تاکہ دنیا کی منفعت اور دنیا کا فائدہ اسے حاصل کرے۔ اس سے کتنا بڑا عذاب ہوگا کہ اللہ کی لعنت اور ملامت کرنے والوں کی لعنت اس کے اوپر پڑتی ہے۔ ہمارے لیے جو چیز ضروری قرار دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہر معاملے میں، نمونہ آپ کا طور اور طریقہ ہم ہر معاملے میں اپنے سامنے رکھیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قرآن کریم کے اندر کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ لوگوں تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بھلا طریقہ یعنی بہترین نمونہ موجود ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، سورہ احزاب آیت نمبر 36، کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی بات کا فیصلہ فرما دیں تو کسی مومن مرد یا عورت کو ان کے کسی کام کرنے کا کوئی اختیار حاصل نہیں رہتا ہے، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اس نے کھلی گمراہی اختیار کی۔ تو جس معاملے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ صادر فرما دیا اس میں کسی امتی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے حق رائے دہی کو استعمال کر سکے، کیونکہ رائے دہی کا حق اسی وقت ختم ہو جاتا ہے ایک انسان کے لیے جب وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر لیتا اور کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یعنی یہ کلمہ اس بات کی دلیل ہے کہ اب اس کی اپنی کوئی رائے نہیں، اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں، اس کی اپنی کوئی خواہش نہیں، بلکہ ہر خواہش ہر رائے وہی قابل قبول ہوگی جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، کہ اے میرے نبی آپ کے پروردگار کی قسم ہے، آپ کے رب کے ربوبیت کی قسم ہے کہ وہ مومن ہو ہی نہیں سکتے جو اپنے اختلافی مسائل میں، اپنے اختلافی نزاعی مسائل میں آپ کو حکم یا آپ کو جج نہ بنا لیں، اور پھر جو آپ فیصلہ فرمائیں اس فیصلے کو بخوشی قبول نہ کر لیں، اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتے۔ گویا ہر شخص جو حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرتا بلکہ اللہ کے رسول کے فیصلے کے خلاف اپنے دل میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ رکھتا ہے تو اس کا ایمان کا دعویٰ کیا ہے؟ جھوٹا ہے اور وہ باطل ہے اور وہ منافق ہے، چاہے وہ زبان سے 1000 بار کیوں نہ دعویٰ کرے، کیونکہ جب اس کا عمل اس کے خلاف ہوا تو یہ دعویٰ قطعاً کیا ہوا؟ غلط ہوا۔ بلکہ اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دل میں خباثت، بلکہ اگر وہ عملی طور پر انکار کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دل میں اس کے خباثت بھری ہوئی ہے اور وہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے یا کسی اپنے ذاتی مفاد کو حاصل کرنے کے لیے وہ کلمہ پڑھ رہا ہے۔ نہ دل سے اس نے اس حکم کو قبول کیا ہے اور نہ ہی اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اس نے اقرار کیا ہے۔ اور اس تعلق سے بہت ساری آیتیں موجود ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس موضوع پر احادیث بھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا قیل ومن ابا قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، رواہ البخاری، کہ میرا ہر امتی جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا ہر امتی جنت میں داخل ہوگا سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی کون انکار کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا میرا انکار کیا یا خود جنت میں جانے سے اس نے انکار کیا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت به
رواہ البخاری، امام بخاری نے اس حدیث کو اپنی صحیح میں نقل کیا، فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کی خواہش اس دین کی تابع نہ ہو جائے جو میں لے کر کے آیا ہوں۔ اس کی خواہش، اس کی چاہت، اس کی رائے، اس کی فکر، اس کی سوچ، سب کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہونی چاہیے۔ اپنی مرضی، اپنی خواہش، اپنی چاہت ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ ایک جگہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما من نبی بعثه اللہ فی امته ما من نبی بعثه اللہ فی امته قبلی الا كان له في امته حواریون واصحاب ياخذون بسنته ويقتدون بامره ثم انها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل۔ رواہ مسلم، یہ صحیح مسلم کی روایت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے اللہ عز و جل نے جس نبی کو بھی اس کی امت میں بھیجا ہے اس کے لیے اس کی امت میں سے کچھ حواری اور کچھ احباب اور کچھ دوست اور کچھ ساتھی بھی پیدا فرما دیے جنہوں نے اس نبی کی سنت کو اخذ کیا، معلومات کیا، لیا، حاصل کیا اور اس نبی کے حکم کی اقتداء کی۔ ہر نبی کے پیچھے اس کے حواری ہوتے تھے، اصحاب ہوتے تھے، دوست ہوتے تھے جو اس نبی کی باتوں کو لیتے تھے اور اس کی اقتداء کرتے تھے، پیروی کرتے تھے۔ پھر ان کے بعد وہ لوگ آئے جو ایسی باتیں کہتے تھے جو کرتے نہ تھے، کہتے کچھ تھے اور کرتے کچھ تھے۔ ایسی باتیں کہتے تھے جو کرتے نہ تھے، وہ کام کرتے تھے جنہیں ان کا حکم نہیں دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اے لوگوں جو ایسے لوگوں کو پائے اور ان سے ہاتھ سے جہاد کرے وہ مومن ہے۔ اگر ہاتھ کی طاقت نہیں تو زبان سے ان سے جہاد کرے وہ بھی مومن ہے، اور جو ان سے دل سے جہاد کرے یعنی ایسے لوگوں کو دل سے برا سمجھے وہ بھی مومن ہے، اور اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے، یعنی دل سے بھی برا ایسے لوگوں کو نہ سمجھے، دوست سمجھے، اپنا بھائی سمجھے، تو پھر اس کے دل میں ایمان ہی نہیں۔ میرے عزیزو، اس حدیث سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح فرما دی کہ جو شخص سنت رسول کو ترک کر کے اپنی مرضی اور اپنی خواہش اور اپنی منشا سے کسی اور فعل کو اختیار کرتا ہے اس کے خلاف جہاد واجب ہے، چاہے وہ ہاتھ سے ہو، چاہے وہ زبان اور قلم سے ہو، اور چاہے وہ دل سے ہو۔ بہرحال دل ہی کے اندر برا سمجھے ایسے آدمیوں کو۔ آج بہت سارے لوگ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی مخالفت دیکھتے ہیں، ایسے لوگوں سے دوستی کی پیگیں بڑھاتے ہیں اور ایسے لوگوں سے دوستی کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بھی فلاں ہے، یہ بھی فلاں، یہ بھی فلاں۔ ہرگز نہیں، بلکہ ایسے لوگوں سے دل میں برا سمجھنا چاہیے اور اس برائی کو مٹانے کی کوشش بھی نہیں کرتے لوگ، نہ کوشش کرتے ہیں نہ ہی اس کو برا سمجھتے ہیں، بلکہ دوستی کی پینگیں بڑھاتے ہیں۔ ایسے لوگ یقیناً ایسے لوگوں کے دلوں میں ایمان نہیں ہوتا ہے، بلکہ ایسے لوگ بے ایمان ہوتے ہیں۔ ایک مسلمان اور ایک مومن ہونے کی حیثیت سے ایک مومن کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ وہ خلاف سنت فعل کو مٹا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرے اور اس پر سختی سے کاربند ہو جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کا یہی مفہوم اور یہی مطلب ہے۔ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت ہے۔ اس کے بالمقابل جو بھی کام دین سمجھ کر کے کیا جائے سنت کے بالمقابل، سنت سے ہٹ کر، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو بدعت کہتے ہیں۔ بدعت کی حقیقت یہی کہ جو کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جس کام پر نہیں ہے اور بعد میں اسے ایجاد کیا گیا، اسے کیا گیا دین سمجھ کر، ثواب سمجھ کر، تو پھر وہ عمل بدعت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ ہمارے یہ بخاری کی بھی روایت ہے، مسلم کی بھی ہے، ابو داؤد، ابن ماجہ، سب کتابوں کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی نئی بات ایجاد کی جو اس دین میں نہیں ہے تو وہ رد ہے، وہ مردود، وہ بات بھی مردود ہے اور ایجاد کرنے والا وہ شخص بھی مردود ہے۔ اور یہ ایک نقطہ ذہن میں رکھیے کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول و فعل سنت ہے، آپ کا فرمانا، آپ کا کرنا جس طرح سنت ہے، اسی طرح جس فعل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار نہیں فرمایا، آپ نے نہیں کہا، اس کا چھوڑنا بھی سنت ہے۔ اس کا چھوڑنا، بولو، جس فعل کو، جس قول کو، جس عمل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا، اس کو اپنانا جس طرح سنت ہے، اسی طرح جس کام کو نبی علیہ السلام نے نہیں کیا
اس کو نہ کرنا بھی کیا ہے؟ نہ کرنا سنت ہے، اور اسے اختیار کرنا بدعت ہے. کیونکہ اگر اس فعل میں کوئی خوبی ہوتی جو آپ کو نظر آ رہی ہے، آپ اچھا سمجھ کے کر رہے ہیں، اگر اس فعل میں کوئی خوبی ہوتی اور اس فعل سے کوئی کار ثواب حاصل ہوتا یا اس کا کرنے والا اللہ تعالیٰ کی جانب سے کسی اجر کا مستحق ہوتا، تو ضرور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود عمل کرتے اور اپنی امت کو بھی وہ عمل کر کے بتلاتے. لیکن اس فعل میں کوئی خرابی، کوئی اچھائی تھی نہیں، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں اپنایا. اب اگر کوئی شخص یہ عمل کرتا ہے تو گویا کہ وہ یہ بتلانے کی کوشش کرتا ہے کہ اس فعل میں یا اس عمل میں بڑی خوبیاں تھیں، ہمارے نبی کو پتہ نہیں تھا. استغفر اللہ، ہے کہ نہیں؟ ہمارے نبی کو پتہ نہیں تھا اس لیے آپ نے نہیں کیا. یا وہ یہ کہتا ہے پتہ تھا لیکن آپ نے نعوذ باللہ چھپا لیا. استغفر اللہ، یہ بھی الزام ہمارے نبی کے اوپر آتا. بدعت، یہ بدعت جو ہے نا، یہ بدعت یہ شرک کا ڈاکیہ ہے، پوسٹ مین. آدمی پہلے بدعت کرتا ہے پھر شرک میں داخل ہوتا ہے، تو یہ پوسٹ مین ہے، ڈاکیہ ہے. آدمی پہلے بدعت ایجاد کرتا ہے، اس کا وہ عمل کرتا ہے، اس کے بعد وہ شرک میں آٹومیٹک جا کر کے داخل ہو جاتا ہے. تو بدعت یہ بہت گھناؤنا عمل ہے، اور بدعت یہ بہت گھناؤنی بیماری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے جو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. سورہ مائدہ آیت نمبر 67-67. اے رسول، آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے جو وحی کی جا رہی ہے، جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں، آپ اسے میرے بندوں تک پہنچائیے. آپ اسے کھول کھول کر میرے بندوں تک پہنچا دیجئے. اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے اپنی رسالت کو نہیں پہنچایا. تو اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ عز و جل کے ہر حکم کو اپنی امت تک پہنچا دیا ہے. اور اس تعلق سے بہت ساری باتیں ہیں میرے عزیزو، میرے دوستو. یہ بنیادی بات بتلانا بہت ضروری تھی جو میں نے آپ حضرات کو بتائی ہے. چنانچہ امام مالک ابن انس، امام دار الہجرہ، جن کی وفات سن 179 ہجری کے اندر ہوئی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ من ابتدع فی الاسلام بدعتا یراها سنتا حسنہ فقد زعم ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ لأن اللہ عز وجل يقول اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی فما لم یکن یومئذ دینا فلا یکون اليوم دینا. جس نے اسلام میں کوئی بدعت جاری کی اور اسے اچھا کر لیا. ہمارے بہت سارے ملا نے آج کے دور میں کہتے ہیں بدعت ہے لیکن یہ بدعت حسنہ ہے. کیا ہے؟ بدعت ہے لیکن یہ بدعت حسنہ ہے. پیشاب ہے لیکن یہ پاک ہے. پیشاب بھی کبھی پاک ہوتا ہے. سنڈاس ہے لیکن حلال ہے، کھا لو. کھا رہے ہو. ایسے ہی ہے بدعت ہے حسنہ. بدعت کوئی حسنہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی، ہر بدعت باطل ہے. تو حضرت امام دار الہجرہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے کوئی بدعت ایجاد کی یا بدعت کے اوپر عمل کیا، جاری کی، اور اسے وہ اچھا تصور کرتا ہے، اچھا ہے، تو گویا وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کی ادائیگی میں خیانت کی. استغفر اللہ، آپ نے مکمل رسالت کا حق ادا نہیں کیا. آپ نے اللہ کے پیغام کو لوگوں تک نہیں پہنچایا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. تو ہمارے نبی نے جو ہمیں دین دیا وہ دین کیا ہے؟ کامل ہے، مکمل ہے. تو فرماتے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہ جو چیز اس روز دین نہ تھی، نبی کے زمانے میں جو چیز دین نہ تھی وہ آج کے دن بھی دین ہو سکتی. بولو، جو نبی کے زمانے میں دین نہ تھی وہ آج وہ چیز دین ہو سکتی؟ یاد رکھو. اور جو اس زمانے میں دین تھی جو چیز، وہ قیامت تک کے لیے وہ دین. یہ اصول ہے، یہ ضابطہ یاد رکھو. جو اس زمانے میں جو چیز دین تھی وہ آج اور قیامت تک دین رہے گی، اور جو اس زمانے میں جو عمل جو چیز دین نہ تھی وہ کبھی دین ہو سکتی نہیں ہو سکتی. اور اس تعلق سے بہت ساری باتیں ہیں. بہرحال اتنی بنیادی باتیں میں آپ حضرات کی خدمت میں
رکھ کر کے میں اور آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں اس بدعت کی مذمت کے تعلق سے، تو میں نے وہ بدلا دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کل محدثۃ بدعہ، ہر بدعت گمراہی ہے، اور کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی اور ہر بدعت کیا ہے؟ وہ جہنم میں پہنچانے والی ہے، انسان بدعت کے راستے سے جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ یہ حدیث ابن ماجہ کی۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث صحیح مسلم کے حوالے سے میں سناتا چلوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یأتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فإیاکم وإیاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم۔ آخری زمانے میں جھوٹے دجال پیدا ہوں گے جو تمہارے پاس آئیں گے، اور وہ ایسی ایسی حدیثیں بیان کریں گے، ایسی ایسی حدیثیں بیان کریں گے جو نہ تم نے سنی ہوگی نہ تمہارے باپ داداؤں نے سنی ہوگی۔ ایسے لوگوں سے بچو، ایسے لوگوں سے بچو، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ سمجھ رہے؟ تو اس حدیث سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ لوگ ایسے پیدا ہوں گے، ایسی احادیث بیان کریں گے جو صحابہ کرام نے نہ کبھی، ہمارے آبا و اجداد کون؟ یہ ہمارے باپ دادے جاہل نہیں، یعنی صحابہ کرام، تابعین، محدثین، ان کے زنبیل میں، ان کے علم میں ان حدیثوں کا کہیں پتہ لتا نہیں ہوگا، بلکہ کذاب، جھوٹے، دجال لوگ اپنی اپنی طرف سے گڑھ گڑھ کے بیان کریں گے۔ نہ صحابہ نے وہ باتیں سنی ہوں گی، نہ تابعین نے سنی ہوں گی، اور نہ ان کے زمانے میں ان کا وجود رہا ہوگا۔ اور میرے عزیزو، تاریخ شاہد ہے کہ صحابہ کے بعد جس شد و مت سے احادیثیں گڑھی گئیں، حدیثوں کو بنایا گیا، ان کی تعداد اصل حدیثوں کی تعداد سے کہیں زیادہ۔ جو نبی نے بیان کی وہ تو کم ہے، ان اصل حدیث سے کہیں زیادہ تعداد ان روایتوں اور ان حدیثوں کی موجود ہے جو گڑھی گئیں۔ اور میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ بتاؤں گا کہ کس کس طرح سے لوگ حدیثوں کو گڑھتے تھے اور کتنی گڑھی گئیں، اور مختلف طبقوں نے یہ کام انجام دیا ہے۔ رافضی شیعہ جو پہلی صدی ہجری میں پیدا ہو گئے تھے، شیعہ یہ رافضی، خوارج جو پیدا ہو چکے تھے، اور اسی طرح صوفیہ جنہیں ہم صوفی صاحب کہتے ہیں، جس کی داڑھی اوڑی دیکھ لی، ٹوپی بھی لگا، صوفی صاحب کیا حال ہے؟ صوفی صاحب ہم بڑا پیارا لفظ سمجھتے ہیں، لفظ صوفی ہے نا، لیکن ماں بہن کی گالی دے دینا بہتر ہے کسی کو صوفی کہنے سے۔ اگر آپ کو پتہ چل جائے یہ صوفی کتنے ڈینجر اور کتنے خطرناک اور کتنے جو ہے بددین اور یہ بدقماش اور کس طرح دین کے لٹیرے اور ڈاکو ہوتے ہیں، اگر آپ کو پتہ چل جائے، ماں بہن کی گالی برداشت کر لیں، صوفی کی گالی برداشت نہ کریں۔ جو ہمارے یہاں کہتے ہیں صوفی فنا صوفی فنا، ان ذلیلوں نے ایسی ایسی اتنی احادیث گڑھی ہیں جن کی تعداد لاکھوں سے بھی زیادہ جاتی ہے، لاکھوں سے بھی زیادہ گڑھ گڑھ کے عن فلان فلان فلان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی، اللہ کے نبی کو پتہ ہی نہیں ان کا ہے۔ اسی طرح امت مسلمہ کے عقائد اور اعمال کی حیت اور صورت ہی بدل کر ان ذلیلوں نے رکھ دی، اور روز بروز ان میں اضافہ ہوتا رہا۔ اور تعجب تو ان علماء پر ہے جو اپنے ناموں کے آگے شیخ الحدیث، محدث، فلان فلان کے ٹائٹل لگا لگا کر کے اپنے جنہیں دنیا شیخ الحدیث تصور کرتے ہیں، لگا لگا کر کے امت کے اندر مشہور ہیں، جو ان روایات کو سینے سے لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس قسم کی خرافات ان کی کتابوں کی زینت بنی ہوئی ہیں۔ کتابوں کے ذریعے، تقریروں کے ذریعے، تحریروں کے ذریعے باقاعدہ انہیں ان جھوٹی اور غلط سلط روایتوں کو پھیلایا جا رہا ہے، اور ان میں سے بعض رات ان کتابوں سے خرافات نقل کر کے لوگوں کو بیان بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے اور ایسے برے لوگوں سے امت مسلمہ کو محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، یہ چند باتیں، اور اس کے علاوہ حضرت ایک اور بدعت کے تعلق سے ایک اور مذمت کی بات میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھوں۔ حضرت ابن ماجہ کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اللہ ان يقبل عمل صاحب بدعت حتى يدع البدعة۔ ابن ماجہ، اللہ تعالیٰ نے بدعتی کا کوئی عمل قبول کرنے سے اس وقت تک کے لیے انکار فرما دیا ہے جب تک وہ بدعت سے توبہ نہ کر لے۔ بدعتی کا کوئی عمل قبول، بدعتی کا کوئی عمل قبول
حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہل اور بلکہ حضرت انس بن مالک کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد طبرانی نے نقل کیا ہے، کہتے ہیں کہ ان اللہ حجب التوبۃ عن کل صاحب بدعۃ، اللہ تعالیٰ نے ہر صاحب بدعت سے توبے کا دروازہ بند فرما دیا ہے۔ یعنی زانی کو، شرابی کو، بدکار کو، چور کو، بدماش کو، لٹیرے کو، ڈاکو کو، قاتل کو توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے اور وہ کر بھی لیتا ہے، حرام سمجھتا ہے وہ اس کو، لیکن بدعتی کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اسے دین سمجھ کے کرتا ہے۔ اسے آج دیکھیں 15 شعبان ابھی گزر رہا ہے، ابھی کل ہی، اور ہمارے ہاں گزرا، شاید آج ہو یا کل ہو، بہرحال، اور ٹی وی کے اوپر آپ حضرات تو دیکھ ہی رہے ہیں کیا مستی، داڑھیاں رکھ رکھ کر کے مستا رہے ہیں لوگ، صوفی لوگ، ہے نا، ہری ہری ٹوپیاں۔ کل میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، وہاں میں نے دیکھا ایک مستاریہ تھا، وہ بھی خوب میں نے کہا گڑھ بیٹا بنا جہنم، اور بھیڑ لگی ہوئی ہے، لوگ جھوم رہے ہیں، ایسا لگ رہا مدین کہتا ہے کہ اللہ کے نبی ہماری مجلس میں جلوہ گر ہیں، جلوہ فرمان۔ میں نے کہا اعوذ باللہ استغفر اللہ۔ یہ عقیدے، یہ باقاعدہ 15 شعبان کے فضائل کے تعلق سے حضرت کیوں؟ اسی لیے اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، کیوں؟ شیطان نے اس کو، اس حرام عمل کو اس کے نظر میں کیا بنا دیا ہے؟ حلال بنایا ہوا، اچھا بنایا ہوا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ صاحب حجت اللہ البالغہ اس کے اندر فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک وہ اس روایت کے اوپر وہ فرماتے ہیں کہ چونکہ بدعتی اپنے بدعت کو ایک کار خیر تصور کرتا ہے، اس لیے اس کے چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، چاہے کہ وہ توبہ کرے۔ یہی مقصد ہے اس حدیث کا۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک ایک بدعت ایجاد کرنے سے بہتر 100 مرتبہ زنا کر لینا ہے، یعنی ایک آدمی 100 مرتبہ زنا کر لے وہ بہتر ہے کسی ایک بدعت کے ایجاد کرنے سے۔ اتنا بڑا خطرناک گناہ ہے بدعت کے تعلق سے، اور اس کی نہ روزہ نہ اس کی نماز کچھ بھی قبول نہیں ہوتی۔ یہ تو باقاعدہ محدثین نے جو ہے یہ بنا، اور اہل بیان فرماتے ہیں، اور صحابہ تابعین بھی۔ اہل بدعت سے نفرت صحابہ کرام کو اتنی تھی، اللہ اکبر، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان احسن الحدیث کتاب اللہ و احسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین کتاب اللہ کی کتاب ہے، اور سب سے بہترین ہدایت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے، اور سب سے بدترین امور بدعات ہیں، اور تم سے جن باتوں کا وعدہ کیا گیا ہے وہ پیش آنے والے ہیں، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، عبد الرحمن بن یزید کا بیان ہے کہ حضرت عثمان غنی نے مینا میں جا کر 4 رکعت نماز پڑھائی۔ مینا میں آدمی 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، تو حضرت عثمان غنی نے جا کر 4 رکعت نماز پڑھائی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس پر فرمایا کہ صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی منى رکعتین وصلیت مع ابی بکر صدیق بمنى رکعتین وصلیت مع عمر بن الخطاب بمنى رکعتین فلیت صلی من 4 رکعات متقبلتان، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منی میں 2 رکعت پڑھی، ابو بکر کے ساتھ 2 رکعت پڑھی، عمر کے ساتھ منی میں 2 رکعت پڑھی، کاش 4 رکعتوں کے بدلے میرے حصے میں فلیت حظی من 4 رکعتان متقبلتان، کاش 4 رکعتوں کے بدلے میرے حصے میں 2 مقبول رکعتیں آ جاتی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس 2 رکعت نماز کے اضافے پر جو سنت رسول سے ثابت نہیں تھا اس پر افسوس فرمایا کہ جب اللہ کے نبی نے نہیں پڑھی تو اس کو نہیں پڑھنا چاہیے، اور 4 رکعت نماز کو خلاف سنت کے باعث غیر مقبول قرار دی کہ 4 رکعت میں میری 2 ہی قبول ہو جائیں تو بہت سمجھتا ہوں میں، اسے بھی غیر مقبول انہوں نے قرار دیا ایک طرح سے۔ تو اس طرح سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو تھے بدعت سے نفرت، اور اہل بدعت سے ان کو نفرت تھی، اور اس سلسلے میں حضرت عبداللہ بن عباس ہوں یا حضرت عثمان بن ابی العاص ہوں اور دیگر جتنے بھی ہیں، یہ بدعت سے نفرت فرماتے تھے۔ چنانچہ حضرت عثمان بن ابی العاص کا فرماتے ہیں کہ سن 55 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، کہتے ہیں کہ ختنے میں ان کو دعوت دی کہ کسی نے ختنہ کروایا، ہمارے یہاں بھی ختنے ہوتے ہیں تو ختنے بغیر پیسوں کے ہوتے بھی نہیں،
ہمارے یہاں تو لڑکے 10-10 12-12 برس کے ہو جاتے ہیں، ماں باپ پیسے جوڑتے ہیں، پیسے جو کیوں؟ دعوت کرنے کے پیسے چاہیے، اس کے چاہیے، اس کے چاہیے، تب جا کے ختنہ ہوتا ہے، پھر رشتہ دار، اعزاء، محلے کے لوگ، شہر کے لوگ، مؤذن حاضر ہوتے ہیں، پھر ختنہ ہوتا ہے۔ اب سوچئے ایک شرمگاہ کے کٹنے پر نعوذ باللہ شرم بھی نہیں آتی لوگوں کو کہ اس پر دعوت کھلاتے ہیں، اس پر بھی دعوت کھلانے کا کوئی تک ہے؟ لیکن بہرحال اس زمانے میں بھی یہ چیز جاری ہو گئی، چنانچہ ایک ختنے میں دعوت دی گئی تو انہوں نے انکار کر دیا، کہا ان کننا لا نأتی الختان عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ تو خطروں میں شریک ہوتے اور نہ ہی لوگوں کو اس میں شرکت کی دعوت دیتے، یہ خطرے کی چیزیں کہیں بھی کاٹ دو، کٹ گئی ختم۔ لیکن نہیں، اور بہت سارے صحابہ کرام اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ تمام سب چیزیں بدعات اور بدعات کے تعلق سے میرے عزیزوں یہ نبی کریم اللہ اس کے رسول کے فیصلے اور یہ تمام سب چیزیں تھیں۔ یہاں پر شعبان کا جو یہ مہینہ جس مہینے سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، اس تعلق سے بھی ہمارے ملکوں کے اندر بر صغیر ہندوستان پاکستان میں یہ 15 شعبان بڑا معروف اور مشہور نام۔ اس دن ہمارے ملکوں کے مسلمانوں کی اکثریت اپنے گھروں کے اندر باقاعدہ حلوہ ماڈھے خوب پکتے ہیں، مٹھائیاں پکائی جاتی ہیں اور خصوصی اہتمام ہوتا ہے۔ اسی طرح اس رات کو نفلی عبادت کا بھی مسجدوں کے اندر خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے، انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر بھی حلوہ پکانے اور کھانے کا سبب عام طور پر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے غزوہ احد کے اندر آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے، تو آپ چونکہ حلوہ نہیں کھا سکتے تھے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلوہ پکایا گیا، تو آپ نے حلوہ تناول فرمایا، اور یہ حلوہ جو ہے شب برات اسی سنت کی تابعداری میں پکایا جاتا ہے شب برات کے ہاں اور اس کو کھایا جاتا ہے۔ یہی ایک دلیل ہے جو ہمارے بھولے بھالے سنی حضرات کے درمیان مولویوں نے پھیلائی ہے، اور ہمارے سنی اپنے آپ کو جو سن کے مسلمان ہوئے بیچارے وہ سنی بھائی شب برات کے حلوے پر بطور حجت پیش کرتے ہیں، حالانکہ یہ دلیل سراسر جھوٹی ہے، اور میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر گفتگو کروں گا۔ اسی طرح سے اس دن باقاعدہ نمازیں ادا کی جاتی ہیں، پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں، پھلجھڑیاں باقاعدہ ایک ہفتہ پہلے سے ہی باقاعدہ یہ کیا جاتا ہے کہ یہ جو ہے پھلجھڑیاں اور بچے اور کچے سب جگہ جگہ وہ ہوتا ہے۔ یہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ آج جو یہ مجلس بٹھائی گئی ہے اور ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس طرح کی شعبان کے تعلق سے اور بھی مجلسیں بٹھائی گئی ہوں گی، اکثر و بیشتر تو وہ مجلسیں اس کے فضائل اور اس کے مناقب اور اس کے اندر جھوٹی اور کچی اور پکی روایتیں بیان کر کر کے خوب داد تحسین لی جا رہی ہوگی۔ لیکن آج کی یہ جو مجلس بڑی اہم مجلس جو بیٹھی ہے اور آپ حضرات تشریف رکھتے ہیں، یہاں میں آپ حضرات کے ذہن و دماغ میں کچھ باتیں ڈالنا چاہتا ہوں، اور اس واسطے اور اسی ذریعے سے انشاءاللہ پوری دنیا میں یہ بات ہماری پہنچے گی، اور ہمارے احباب اور ہمارے اخوان مسلمان خاص طور سے مسلمانوں کو جو میسج دینا چاہ رہا ہوں وہ اس شعبان ماہ شعبان کی حقیقت کے تعلق سے کچھ باتیں آپ حضرات کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اس تعلق سے بنیادی طور پر 2-3 باتیں میں نے پہلے عرض کر دی ہیں کہ دین ہمارا مکمل ہے اور اللہ اس کے رسول کی فرمانبرداری ہی باعث نجات ہے، اور اس تعلق سے کچھ بدعت اور سنت کا فرق اور اس کی تعریف اور وہ تمام سب چیزیں میں نے آپ حضرات کے لیے سامنے رکھ دی ہیں، اور اس شعبان کے مہینے میں جو بدعتیں کی جاتی ہیں اس کی حقیقت میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں، مگر اس سے پہلے کچھ اور اہم باتیں میں آپ حضرات کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہیں کہ کیا واقعی شعبان کے اس 15 تاریخ کے تعلق سے یا روزوں کے تعلق سے کوئی حدیث موجود ہے یا نہیں موجود ہے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس میں کچھ ثابت ہے یا نہیں ثابت ہے۔ میں نے اپنی تقریر کے شروع میں ہی 2 حدیثیں آپ حضرات کی خدمت بیان کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے تھے، یہی اس کی فضیلت ہے، اور اس کی وجہ بھی دوسری روایت حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس روایت سے پتہ چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ کیوں رکھتے تھے۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ چونکہ رمضان المبارک کے مہینے میں مخصوص ایام جو ہم عورتوں کو ہمیں آتے تھے ان میں روزے ہم نہیں رکھتے تھے، حیض کی حالت میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے، تو ہم ان روزوں کی قضا کب کرتے تھے؟ شعبان کے مہینے میں کرتے تھے، دوسرے رمضان کے آنے سے پہلے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عام دنوں میں ہم مشغول رہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کبھی جنگ میں جانا، کبھی جہاد میں جانا، کبھی کچھ،
تو شعبان میں اللہ کے نبی کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے تھے تو ہمیں موقع مل جاتا تھا اور ہم اس مہینے میں جو ہے اپنے روزوں کی قضا کر لیا کرتے تھے۔ تو گویا اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ دستور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا ایک آسانی کے تحت اپنی بیویوں کو تاکہ وہ روزے کی قضا کر لیں آرام سے، یہ ثابت ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے تھے۔ اس تعلق سے اور بھی بہت ساری روایتیں موجود ہیں کہ شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھنا چاہیے اور اس کے 15ویں شعبان کو خاص طور سے روزہ رکھنا چاہیے، اس کی ایک رات اتنے راتوں کے برابر ہے اور اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے، دنیا بھر کی چیزیں اس تعلق سے روایتیں بیان کی جاتی ہیں۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں ان روایتوں کی حقیقت مکمل طور پر تو نہیں رکھ سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ 1 نہیں 2 نہیں 4 نہیں سینکڑوں روایت، کئی روایتیں ہیں اور ان روایتوں کو محدثین نے ایک طرح سے یوں سمجھیے مکمل جتنی بھی روایتیں ہیں وہ پوری روایتیں ایک مشت یا تو ضعیف یا تو موضوع قرار دے دی گئی ہیں۔ تمام محدثین نے ان تمام روایتوں کو باقاعدہ ایک طرح سے مسترد کر دیا کہ یہ موضوع ہیں یا اس کے اندر ضعف ہے یا اس کے اندر کمزوری ہے یا اس کی اور اس کے وجوہات بھی باقاعدہ سند کے ساتھ بیان کر دیے۔ آپ کے سوچتے ہوں گے کہ یہ موضوع ضعیف روایتیں کیا بیان کرنا غلط ہے؟ اگر کوئی روایت ضعیف ہو جائے تو کیا مشکل ہے؟ اللہ کے نبی کی طرف منسوب تو ہے، جیسا کہ بہت سارے مولوی بھی دھوکہ دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں ہندوستان میں ایک مناظر اسلام ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت عطا فرمائے، ہے نا، وہ کہتا ہے کہ تمہارا باپ اگر ضعیف ہو گیا تو کیا گھر سے نکال دو گے؟ نہیں سمجھے؟ تمہارا باپ ضعیف ہو گیا، کمزور ہو گیا، تمہارے والدین، تمہاری ماں ضعیف ہو گئی، ضعیفہ ہو گئی، کمزور ہو گئی، تو کیا مطلب اسے گھر سے باہر کر دو گے؟ اس کو اپنے گھر میں نہیں رکھو گے، اس کی عزت نہیں کرو گے؟ تو ایسے ہی اگر حدیث ضعیف ہو جائے تو کیا ہوا؟ بڑی دیر میں سمجھتے ہو آپ لوگ اصل میں۔ اگر حدیث ضعیف ہو جائے تو کیا ہوا؟ ہم اس کا انکار نہیں کرتے، وہ بھی ہمارے محبوب ہیں اور ہم اس حدیث کے اوپر بھی عمل کریں گے، استغفر اللہ۔ لیکن یہ کوئی جاہل، یہ عالم کی بات نہیں بلکہ ایک جاہل آدمی بھی میں سمجھتا ہوں جو صاحب علم ہوگا وہ ایسی گھٹیا بات نہیں کر سکتا۔ لیکن اہل علم، محدثین، اہل تقوی، مومنین اس بات پر اتفاق ہے کہ جھوٹی حدیثوں کو گڑھنا، جھوٹی حدیثیں بیان کرنا یہ دونوں حرام ہیں۔ جھوٹی حدیثوں کو گڑھنا، بیان کرنا، لوگوں کے سامنے پھیلانا یہ دونوں حرام ہیں۔ حتیٰ کہ بعض علماء تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ جو شخص جھوٹی روایت بیان کرنے کو حلال سمجھتا ہے وہ کافر ہے۔ وہ حدیث، وہ روایت جو جھوٹی ہے اور محدثین نے کہا یہ جھوٹی، اگر اسے کوئی بیان کرے اور حلال سمجھ کر بیان کرے کہ نہیں نہیں میں بیان کروں گا، بھلے یہ ایسا شخص کون ہے؟ بولو، کافر ہے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، رواہ مسلم۔ امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا، ترمذی کے اندر بھی یہ حدیث ہے کہ جس شخص نے مجھ پر جان بوجھ کر عمدن جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں تلاش کر دوزخ میں۔ اب اگر کسی حدیث کے بارے میں یہ بات معلوم ہو گئی کہ یہ حدیث جھوٹی ہے یا موضوع ہے تو وہ کیا ہے؟ ایسا بیان کرنا اور ایسا لکھنا یا اس کو حلال سمجھنا یہ بہرحال سراسر یہ حرام ہے۔ حدیث موضوع کا اس شخص کے لیے روایت کرنا حرام ہے جو اس کے موضوع ہونے کو پہچانتا ہو یا اسے ظن غالب حاصل ہو، تو وہ اس وعید میں داخل ہے کہ وہ یقیناً جان بوجھ کر کے وہ کر رہا ہے تو وہ سراسر وہ کافر ہے اور وہ شخص صحیح نہیں۔ اور جیسا کہ میں نے بتلایا میرے عزیزوں کی حدیثوں کو گڑھنے میں اور حدیثوں کو بنانے میں نے بتایا اصل حدیثیں اتنی نہیں ہیں جتنی گڑھی بھی روایتیں اور بنائی بھی اور موضوع روایتیں اور ضعیف روایتیں موجود ہیں اس دنیا کے اندر۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ 2 لوگوں کو اس کے اندر ایکسپیرینس حاصل تھا، ایک تھے روافض یعنی شیعہ اور دوسرے یہ صوفی لوگ، خوب کرتے تھے یہ زندیق، انہوں نے بھی خوب بڑی بڑی حدیثیں گڑھی۔ اس لیے محدثین کے نزدیک صوفیوں کی تمام بیان کی ہوئی احادیث جو ہے یہ ناقابل اعتبار ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، رواہ مسلم، کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات بیان کرے۔
اور یہی سبب ہے کہ محدثین نے بہت ساری کتابیں قوت القلوب، احیاء العلوم جو غزالی کی ہے، اور تصوف کے اوپر جو مبنی کتابیں لوگوں نے لکھی ہیں، ان تمام سب کتابوں کو ایک مشت باطل قرار دیا ہے اور اس کے پڑھنے کو حرام قرار دیا ہے، اور یہ کتابیں بہرحال جو ہے غیر مستند اور غیر معتبر کتابیں ہیں، ناقابل قبول ہیں، جب تک کہ اس کے اندر صحیح احادیث سے کوئی حدیث مروی نہ ہو، اور ائمہ محدثین نے اس کی تصحیح نہ کی، کیونکہ یہ رافضی، یہ شیعہ، یہ زندیق، یہ قصہ گو، قصے بیان کرنے والے صوفی لاتعداد احادیث انہوں نے گڑھی۔ چنانچہ امام عقیلی نے حماد بن زید جو کہ سن 179 ہجری میں جن کی وفات ہوئی، ان سے نقل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ وضعت الزنادقۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12,000 حدیث، کہتے ہیں کہ زنادقہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 12,000 حدیثیں گڑھ کر کے فٹ کی۔ کتنی حدیثیں؟ 12,000 ڈپلیکیٹ حدیثیں گڑھ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اور ابن عدی نے جن کی وفات 365 ہجری میں، انہوں نے اپنی کامل جو ان کی کتاب ہے اس کے اندر جعفر ابن سلیمان سے نقل کیا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے خلیفہ مہدی کو یہ کہتے سنا کہ ایک زندیق نے اس کے سامنے، اس نے خلیفہ مہدی کے سامنے اس بات کا اقرار کیا کہ اس نے 400 روایات حدیثیں گڑھی ہیں اور لوگوں کے اندر ان کو پھیلا دی۔ ابن عساکر جن کی وفات سن 571 ہجری میں، ان کا بیان ہے کہ ایک شخص خلیفہ ہارون رشید جن کی وفات سن 192 ہجری میں ہوئی، ان کے سامنے پیش ہوا اور اس کے اوپر یہ الزام تھا کہ یہ محدث بنا پھرتا ہے جھوٹ موٹ کا اور یہ بڑی حدیثیں گڑھتا ہے۔ چنانچہ خلیفہ نے اس کو قتل کرنے کا حکم دیا کہ اس خبیث کو قتل کر دو، اس جھوٹے محدث کو کیا کر دو؟ قتل کر دو۔ تو اس نے کیا کہا معلوم ہے؟ اس جھوٹے محدث عالم نے کیا کہا؟ یا امیر المومنین این انت عن 4,000 حدیث وضعتها فیکم حرم فیها الحلال احرم فیها الحلال واحلل فیها الحرام ما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم منها ولا حرف۔ اس نے کہا امیر المومنین ہارون رشید سنو، آپ نے مجھے قتل کا حکم دے دیا ٹھیک ہے، لیکن وہ 4,000 حدیثیں ان کا کیا کرو گے جن کے بارے میں صرف میں جانتا ہوں، جن حدیثوں کو میں نے گڑھی ہیں اور جن میں حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر کیا ہے اور میں نے خلط ملط کر دی ہیں صحیح حدیثوں میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی صحیح حدیثوں میں کیا کر دیا؟ خلط ملط کر دیا ہے، میں نے گڑھ کے رکھی۔ تو ہارون رشید نے کیا کہا؟ این انت یا زندیق عن عبد اللہ بن مبارک و ابن اسحاق الغواریری ینخلانہ فیخرجانہ حرفا حربا۔ ہارون رشید نے کہا اوہ مردود، تو کیا باتیں کر رہا ہے؟ تجھے نہیں معلوم کہ ہمارے درمیان عبداللہ بن مبارک جیسی ہستی موجود ہے، محدث عبداللہ بن مبارک، اور ہمارے درمیان ابن اسحاق الغواریری جیسے محدثین موجود ہیں جو تیری ایک ایک جھوٹی روایتوں کو، حدیثوں کو اسی طرح سے چن چن کر کے باہر کر دیں گے جیسے عورتیں کنکروں کو چاولوں سے چن چن کے الگ چھان ڈالیں گے۔ اور میرے عزیزو اس طرح سے بہت ساری چیزیں کتابوں کے اندر۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ ضعیف روایتیں، یہ گڑھی ہوئی روایتیں کس کس طرح سے زندیقوں نے، صوفیوں نے اور شیعوں اور رافضیوں نے صحیح حدیثوں میں خلط ملط کیا۔ اب ہر حدیث کو حدیث سمجھ۔ تبلیغی جماعت کے بڑے بزرگ شاید مر گئے، ان کا یہ بیان تھا، وہ کہتے تھے کہ حدیث جھوٹی ہو یا ضعیف ہو، جب اس کی نسبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو گئی تو خلاص، تو وہ بھی محبوب ہو گئی۔ وہ بھی کیا ہو گئی؟ ہاں، محبوب ہو گئی۔ ان حضرت نے یہ نہیں سوچا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب اس کی نسبت کرنا جہنم کے اندر اپنا گھر بنانا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک ضعیف یا ایک موضوع روایت کو ہم کیوں کہتے ہیں مت لو؟ کیوں کہتے ہیں یہ ضعیف ہے؟ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کا لینا، اور اگر بیان کر دیا گیا کہ یہ ضعیف ہے یا موضوع ہے، اس کے باوجود میں لوگے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جان بوجھ کے جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا رہے ہو، کیونکہ ہمارے نبی نے وہ بات نہیں کہی، اور کہ تم یہ سمجھ کے کر رہے ہو کہ ہمارے نبی نے یہ بات کہی، اس لیے اس کا بیان کرنا اور اس کا کرنا یہ حرام قرار دیا گیا ہے۔ اب میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اب آئیے اس مختصر سی اس تمہید کے بعد کہ ضعیف روایتیں کس کس طرح سے گڑھ گڑھ کر کے بیان کی گئی ہیں۔ شعبان کے اس 15 تاریخ کا بھی اور اس حلوے کا بھی، اس مانڈے کا بھی
یہی حال ہے۔ میں نے بتایا کہ وہ 2 حدیثیں جو بیان کی میں نے کہ اللہ کے نبی کثرت سے روزہ رکھتے، یہی سنت ہے۔ اور باقی جتنے بھی معاملات شعبان کے مہینے میں دین سمجھ کر کے کیے جاتے ہیں، اس سلسلے میں بہت ساری روایتیں موجود ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنی غنیہ کے اندر بھی، اور جو ہے کیا کہتے ہیں ابو طالب مکی نے بھی، اسی طرح امام غزالی جیسی شخصیتوں نے بھی، اور بہت سارے لوگوں نے اپنی اپنی کتابوں میں خوب بیان کیے ہیں اس تعلق سے روایتیں، اور بیان کر کر کے لوگوں کو دعوت دی گئی ہے کہ یہ بڑی اچھی چیز ہے شعبان میں۔ لیکن آپ آنکھیں کھول لو اپنی اور اچھی طرح سے یہ بات دماغوں میں بٹھا لو کہ شعبان کی 15ویں تاریخ کے تعلق سے ان روزوں کے علاوہ جو روزے اللہ کے نبی ہمیشہ رکھتے تھے، کوئی شعبان ہی میں نہیں رکھتے تھے۔ شعبان میں صرف تھوڑی کثرت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے، اور اس کی وجہ بھی حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ نے بتائی کہ ہمیں فرصت مل جاتی تھی کہ ہم گزشتہ رمضان کی جو قضا ہوتے تھے ہم اس میں پورے کر لیتے تھے، ورنہ اور کوئی اس کی وجہ شعبان کی کوئی فضیلت وغیرہ اس تعلق سے نہ احادیث میں ہے اور نہ قرآن کے اندر موجود ہے۔ اور ساری روایتیں ایک مشت تمام محدثین نے جتنی بھی روایتیں حدیثیں لوگ بیان کرتے ہیں ٹی وی پر یا کتابوں میں یا تقریروں میں، سب یا تو موضوع ہیں اور یا تو وہ ساری کی ساری روایتیں گڑھی ہوئی ہیں، اور نفس پرستی کے اندر یہ تمام سب چیزیں شامل ہیں۔ اس رات کو جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعاً الفیہ نماز، اس نماز کو کیا کہتے ہیں؟ الفیہ نماز۔ یہ تمام سب نمازیں گڑھی ہوئی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں۔ چنانچہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس تعلق سے انہوں نے بیان کیا اس سلسلے میں کہ ان راتوں میں ہر جگہ جو ہے ہر گھر میں حلوے پکائے جاتے ہیں، مسجدوں کے اندر روشنیوں کا انتظام والے مسجدوں میں صدا لگاتے، اور سقے یعنی پانی پلانے والے پانی لیے ہوئے گھومتے، مرد اور بچوں کے ساتھ عورتیں بھی زرق برق لباس پہن کر بازاروں میں گھومتی اور خوشبو لگا کر ان نمازوں میں شریک ہوتی۔ 15ویں شعبان کو خاص طور سے عورتیں زیادہ آتی اور مزاروں پر حاضری دی جاتی۔ یہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کے اندر جو ہے یہ بات لکھی گئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک شام کے اندر بھی یہ بدعتیں رائج تھیں جو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے سیریا جس کو ہم کہتے ہیں وہاں پر انہوں نے اس کو گویا یہ نمازیں کیا پڑھتے تھے، یہ آنکھیں سیکنے کا ایک ذریعہ ہوتی تھی، اور غالباً اسی لیے اس کو صلاۃ الخیر کہا جاتا تھا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے نام سے جھوٹی کہانیاں گڑھی گئیں اور دین الہی کا مذاق اڑایا گیا۔ چنانچہ علامہ محمد طاہر پٹنی جو ہندوستان کے معینات عالم ہیں، انہوں نے بھی اس حقیقت کو تذکرۃ الموضوعات میں بیان کیا ہے کہ وَأَعْظَمُ مِنْهُ مَا يُوجَدُ الْيَوْمِ فِي مَسْجِدِ الْقَصَّاصِ مِنْ اخْتِلَاطِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَتَلَاصُقِ أَجْسَادِهِمْ حَتَّى يُرْوَى أَنَّ رَجُلًا ضَمَّ امْرَأَةً مِنْ خَلْفِهِ وَعَبَثَ بِهَا۔ کہتے ہیں کہ ان قصہ گو ملاؤں کی مجلسوں میں سب سے بدترین جو شے پائی جاتی ہے وہ مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے۔ یہ جو مجلسیں منعقد کی جاتی ہیں 15 شعبان کو، مرد عورتیں اختلاط ہوتا ہے اور باہم ایک دوسرے کے جسموں کا ٹکرانا ہے۔ یہاں تک کہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص نے ایک مجلس میں ایک دفعہ پیچھے سے ایک عورت کو دبوچ لیا اور اس کے ساتھ کھلواڑ کرنا شروع کر دیا اور دوسرے نے سامنے سے عورت کو اپنے سینے سے چمٹا لیا۔ اسی قسم کے فسق و فجور، لغویات، چوری چکاری اس شب برات کی مجلسوں میں عام ہیں۔ عبادت گاہیں نجس ہوتی ہیں اور اللہ کے گھر کی توہین ہوتی ہے، اور یہ سب بدعت قبیح ہیں۔ آج ہمارے ملکوں کے اندر بھی یہ تمام سب کام ہو رہے ہیں۔ قبرستان سجائے جاتے ہیں، جہاں لائٹ نہیں ہے وہاں پیٹرومیکس لے کے مردوں کو بلانے کے لیے جایا جاتا ہے کہ آج مردے آتے ہیں گھر میں، جس گھر میں حلوہ نہیں پکتا، جس گھر میں نیاز نہیں ہوتی، فاتحہ نہیں ہوتا، مردے اس گھر پہ لعنت بھیج کر کے چلے جاتے ہیں۔ باقاعدہ ڈرا کر کے لوگوں کے گھروں میں حلوے پکائے جاتے ہیں۔ گویا یہ صوفیہ اور سنیوں نے جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، انہوں نے شیعوں کی عید غدیر کی نقل میں ایک نئی عید جاری کری ہے، اور اسی لیے شب کی فضیلت کے ہتھ کنڈے کھیلے گئے، اور یہ دین کے نام پر خواہش نفس کی یہ تکمیل کا ذریعہ۔ اور یہ بھی ذہن نشین رکھ رہے کہ علامہ محمد طاہر پٹنی جو ہے یہ ہندوستان کی حالت کا نقشہ بیان کر رہے تھے کہ عورتوں کو چمٹایا گیا اور یہ کیا جاتا ہے۔ یہ کس زمانے کے تھے معلوم ہے؟ یہ مغلیہ سلطنت، مغلیہ دور تھا اور اکبر و جہانگیر کا زمانہ تھا، کیونکہ علامہ محمد طاہر پٹنی جو ہے وہ جہانگیر کے دور میں عوام نے صرف 40 سال کی عمر میں اس لیے شہید کر دیا کہ وہ ان معاملات کے خلاف کھڑے ہو کر کے تقریر کرتے تھے، اس لیے ان کو قتل کر دیا 40 سال ہندوستان کے اندر۔
اور یہی اللہ محمد طاہر فرماتے ہیں کہ یہی صورتحال رمضان میں ختم قرآن کے موقع پر بھی ہوتی تھی. ختم قرآن کے موقع پر بھی عورتیں مرد سب مسجدوں کے اندر، ہمارے یہاں بھی ہوتی ہے. شبینے کی نماز دیکھیں آپ، کبھی نماز نہ پڑھنے والے بھی اس دن خوب چقلس ہوتی ہے اور خوب جشن ہوتا ہے اور خوب مستیاں ہوتی ہیں. گویا یہ امور عیاشی اور گنڈا گردی کا ایک ذریعہ تھے جن کی ترویج کا صحرا یہ جو ہے بدنام اور بدکردار مولویوں کے سب بتتا ہے. اگرچہ سنیوں میں بین ہی یہی صورتحال باقی تو نہ رہی، لیکن ان کے نقوش اب بھی باقی ہیں. اور میرے عزیزو، پہلے دور میں اور موجودہ دور میں فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے دور کے علماء ان نمازوں اور قبرستان جانے کے مخالف تھے، نمازوں کے اور قبرستان جانے کے. لیکن اس دور میں اب نمازیں بھی جاری ہیں، قبرستان کے اندر بھی باقاعدے شریک ہوتے ہیں اور اسے دین کا ایک حصہ بنا لیا گیا ہے. اسی طرح سے اس سے بھی زیادہ سخت اور بری عبادتیں، ہفتہ واری عبادتیں سمجھیے، اور روزانہ سالانہ عبادتیں، اور نہ جانے کیسی کیسی عبادتیں لوگ جو ہے کرتے ہیں. 7ویں رجب کو، 27ویں رجب کو، شب عاشورہ کو، عیدین کی رات نماز پڑھی جاتی ہے. اور اسی طرح بہت ساری نمازیں لوگوں نے گنی. یہ تمام کے تمام نمازیں سراسر بدعت اور خرافات ہیں. شب برات اس کی حقیقت کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شب برات کے یہ موجد کون لوگ تھے. شب برات کے یہ موجد یہ شیعہ لوگ تھے. کون تھے؟ شیعہ شب برات کے موجد ہیں. اور اس شب برات کو ہمارے ہاں بعض بدکار اور بدقماش ملے مولوی علامہ اپنے آپ کو کہنے والے کہتے ہیں برات کی رات ہے، لیلۃ البراءت، یعنی برات کی رات، یعنی گناہوں سے نجات حاصل کرنے کی رات، گناہوں سے چھٹکارا پانے والی رات ہے. اور اللہ تعالیٰ آتا ہے، 70,000 فرشتے آتے ہیں، تو یہ ہوتا ہے. وہ دنیا بھر میں وہ روایات چھوڑ دیا، میں نے آپ کو صرف یہ بتایا کہ اس قسم کی جتنی بھی روایتیں ہیں سب جھوٹی، بکواس، غلط اور جو ہے بدماش قسم کی. ان پر اعتبار کرنا بھی حرام ہے، بیان کرنا تو بڑی دور کی بات نہیں. تو شب برات اس کے موجد شیعہ تھے. آپ کو حیرت ہوگی، اور یہ لفظ صرف دھوکہ دینے کے لیے استعمال کیا گیا، ورنہ دراصل یہ شب برات نہیں، یہ شب تبرہ. شب تبرہ کو شیعوں نے شب برات کر. آپ کہیں گے یہ کیسے؟ سنو، صوفیاء نے اپنی عادت کے مطابق اس میں، چونکہ صوفی انہی شیعوں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، انہوں نے بھی اس کو ترویج کا کام شروع کر دیا. اور ان میں سے بعض صوفیوں نے تو قرآن اور حدیث سے بھی دلیلیں ڈھونڈنے کی کوشش کری. بہرحال، اور چونکہ بعض باطنی شیعہ تھے، یعنی شیعہ تھے لیکن اندرونی طور پر تھے، ظاہر میں سنی بنے ہوئے تھے، لیکن تقیہ کر کے انہوں نے سنیوں کے اندر اس بدعت کو جاری کر دیا. اور اس طرح سے میرے عزیزو دین کا چہرہ بگاڑا گیا. شیعوں کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے تحفۃ العوام. تحفۃ العوام اس رات کی بے پناہ فضیلتیں اس کے اندر درج ہیں. اس ماہ کو رجب سے زیادہ بابرکت اور خیر و برکت والا مہینہ شمار کیا گیا. خاص کر 13، 14 اور 15 تاریخ کو اس کے بارے میں تحفۃ العوام کا مصنف جو شیعہ وہ لکھتا ہے کہ شب 11 یعنی 15ویں شعبان کی رات شب بیداری کرنا چاہیے، اس لیے کہ اول سے تا آخر اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے آسمان سے آواز آتی ہے کہ آیا کوئی استغفار کرنے والا ہے کہ میں بخشوں، کوئی ہے کہ روزی طلب کرے میں اس کی روزی کشادہ کروں. اور غسل یعنی نہانا اس رات میں باعث تخفیف گناہ ہیں، یعنی گناہوں سے جب آپ نہا لو اس رات تو گویا گناہ بھی آپ کے میل کے ساتھ ساتھ کیا ہو گئے؟ دھل گئے. اس طرح سے اس کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے. اور افسوس کہ ہمارے پاس سنی مولوی بھی اس کو لے کر کے بیان کرتے ہیں اور اس رات کے تقدس بیان کرتے ہیں، جبکہ یہ حالانکہ میرے عزیزو اور اس رات کی فضیلت صرف اس لیے ہے شیعوں کے نزدیک، معلوم ہے آپ کو، اس لیے کہ شیعوں کے 12ویں امام 15ویں شب کو پیدا ہوئے. شعبان کی 15 تاریخ کو کون پیدا ہوا؟ شیعوں کے 12ویں امام پیدا ہوئے. ہے تعجب کی بات کی نہیں؟ اس سے بھی بڑی تعجب کی بات میں بھی بتاتا ہوں. اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے 15 شعبان کا؟ اللہ کے نبی کثرت سے روزہ رکھتے تھے اس مہینے میں، تو روزے رکھو. 15 شعبان کیا ہے؟ اس 15 شعبان کو 12ویں امام
اور وہ امام بھی کون پیدا ہوئے جو آج تک غائب، امام غائب، اور انشاءاللہ قیامت تک غائب رہیں گے، ابھی تک نہیں نکلے ہیں وہ. اور وہ کہاں ہیں؟ عراق کے اندر ایک جگہ ہے سرہ من رعا، اس کے غار کہف میں بیٹھے ہوئے ہیں. امریکہ نے تو پتہ نہیں کون کون سے غار توڑ تاڑ کے صدام کو نکال لیے، آج تک امام غائب نہیں پا سکے. عراق پٹ رہا ہے، مر رہے ہیں، سب ہو رہا ہے نا، پتہ نہیں کب نکلیں گے یہ امام غائب. یہ امام غائب اسی رات ان کی ولادت ہوئی تھی. ان کی ماں کا نام تھا سوسن. ان کی ماں 2 سال تک پیٹ پھلائے گھومتی رہی اور اہل خاندان کو دھوکہ میں مبتلا کیے رہی. اس کا راز فاش ہو گیا اور یہ زبردستی کا پھولا ہوا پیٹ خود بخود پچک لیا اور امام غائب بھی غائب ہو گئے، پیدا ہو گئے. کیا ہو گئے؟ غائب ہو گئے. چوہا بھی نہیں نکلا اس کے پیٹ سے اور امام غائب پیدا ہو گئے. اور قاضی وقت نے حسن عسکری کو لاولد قرار بھی دے دیا کہ ان کی کوئی، حسن عسکری کی بیوی تھی سوسن، وہ لاولد تھے. تو پھر یہ غائب کیسے پیدا ہوا؟ اور پیٹ 2 سال کیوں پھولا ہوا تھا اور پھر وہ پچک بھی گیا اور لاولد بھی تھے، کہاں سے پیدا ہوا؟ خیر، اور اس کی میراث بھی اس کے چچا کو دے دی قاضی نے، جس کے نتیجے میں ایک بچے کو پکڑ کر اسے حسن عسکری کی اولاد قرار دے دیا گیا. اور جب یہ خطرہ پیدا ہوا کہ کہیں پکڑ دھکڑنا شروع ہو جائے تو اسے بھی غائب، اس بچے کو غائب کر دیا گیا. اس غائب شدہ بچے کو مختلف ناموں سے نوازا گیا ہے. اسے امام غائب شیعہ کہتے ہیں، امام زمان، امام مہدی، امام حاضر اور صاحب الامر کہا جاتا ہے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جب دنیا کے اندر فتنہ و فساد پیدا ہو جائے گا، زیادہ ہو جائے گا، تب وہ نکلیں گے. اور وہ قرآن، اصلی قرآن جو امام غائب کے پاس ہے، وہ آج تک دنیا میں پہنچا ہی نہیں ہے، وہ ابھی انہی کے پاس موجود ہے. یہی سے مہدی کا عقیدہ بھی نکلا. اور وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور یہیں سے نبی علیہ السلام کے حاضر و ناظر کا بھی عقیدہ نکلا، کہ جیسے سنیوں کے درمیان پھیلا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، یعنی جب ان کے امام مہدی آئیں گے تو وہ حاضر و ناظر ہیں، تو ہمارے نبی کیوں نہیں حاضر و ناظر ہیں؟ شیعہ ان امام مہدی کو 1000 برس سے ڈھونڈ رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں، لیکن وہ وراثت سے محرومی کے سب اتنے ناراض ہیں کہ نکلنے کا وہ اپنے بار سے حضرت نام ہی نہیں لے رہے ہیں، نہ انہیں اپنے معتقدین پر اعتماد ہے کہ کہیں نکلیں تو مار نہ ڈالیں.